फोक्स जैसे मैंने कहा था एक तकरीबन एक महीने पहले कि हमास का ये अटैक जो है ये इट्स द मोस्ट बारबैरिक इनह्यूमन एंड द वर्स्ट barbarism Arabs are known for. Arabs are known for these kind of activities throughout their history, even before Islam. This was one of their way of tactic of attacking in the middle of the night. People who had no information and they were sleeping and they were routed, their kids and their mothers were killed, men were killed if they had not accepted the message of Islam and accepting Muhammad as the prophet. And there were so many attacks. I just recently said that there were 93 attacks on unsuspecting neighbors of Muhammad within 10 years. But other than that, there were groups of people who will go out and they will attack whoever they find. I mean, there is a very famous statement in Hadith which says that we used to go out in groups, and if when we meet some people, we'll ask them, "Have you heard of Muhammad?" And they said no, then we will tell them about it. But if they say yes, and then our next question will be, "Are you Muslim?" And they said no, and they will start killing them because the message was that if somebody has known and heard that Muhammad is the prophet. Remember, there was no such thing as last prophet back then, only the claim of prophethood. And then anybody who has not accepted Islam, they will just attack him, take his woman, take his cattle, take over his home. And if they are like travelers, they will take all their belongings and kill the men and then leave the woman as their booty. That was the way they were doing. Hamas did exactly the same. There was no reason for them to attack in the morning and then kill over 270 or more Israelis, attack their houses, and then take hostage more than 300 people. According to Israel, they're about like 200 plus. So this way, what they were doing in 7th century and later centuries until 13th century, when the Abbasids were defeated by Mongols and they routed everything. This is the way the Arab armies, Arab attackers used to play. They did the same thing in India. Whatever lesson they got from Arabs into Afghanistan and Iran and some Central Asian countries, they used to come and attack India, middle of the night, take over cities, have fight, and ultimately took over India. But they were not so barbaric as the attack of Hamas. It actually awakened the Western world to a new reality that these fanatics, which are supported by Iran, are the real threat to this world community. Because Khomeini Mullah, he claims to be coming from the family of Muhammad, and he said, we will do the same thing what Muhammad did. Although Khomeini Mullah is not from the family of Muhammad. His grandfathers moved from Awadh in India in 18th century. And then they seeped in, and then they learned the Persian and they mastered it, and then they become a mullah and big mullah, whatever the way their education system is. And then he was expelled to France, and from there they spread the venom. They spread the message that Iranian poor have to change their destiny by overthrowing the Shah. Now, Iran was progressing leaps and bounds back then. There were construction all over the country. They were friendly to all over the world. Their business was booming. But one thing which happens in a newly developed country or newly modernized country,
that the poor remain poor for a while. When the economy improves, then the economy trickles down to the poor people. Now we have poor in America too, poor in Europe too, but they know the system. They believe in the system. They say, okay, I failed, I couldn't do it, I will try again. So they keep trying. In civilized countries, people get second chance, third chance to do better in their life. So their system is so good that everybody can do whatever he or she likes. At least 60 to 70% of the people complete their life aim. Many become billionaires, multi-billionaires, millionaires. But the system is set up in a way which is based on justice, which is based on human right. In Iran, that time had to come. In the next 20, 30 years, Iran was going to be a developed country. But these mullahs, they did not allow it. They came in big, big crowd. They fooled the nation. They fooled particularly the women that we will give you every right. And then they took over the power. And their main victim were number one, the military, which was highly trained, very rich, and they shoot down point blank more than 5,000 generals and colonels and all those officers. This barbarism actually silenced the whole nation. And then the victim number two were Iranian women. They were put under cover. They were given no right. They say, oh, you must cover your head. And we have many videos showing the women who violate those laws. They are beaten savagely. As I said in my last podcast, that one young woman whose head was hit on the floor or wall so hard that he went into coma just because she was not wearing the cover. So this is shit of Islam, which is basically a 7th century culture where the women were treated as a product. We own it. You marry a girl, you are the owner. If you get a free girl through war, she is your slave girl. And then you can have sex as many as you like. And then you can beat your woman. So this mentality introduced by Islam actually took away every human value from Arab culture. And they became real barbarian. And of course, because their way of warring was so horrific that they conquered countries after countries and then later established an empire. What we saw after the empire, big harems, women pouring wine into the sheikh, wearing bikinis. I mean, there are so many pictures made by artists from all through all those centuries that you will see that they were doing nothing except having fun. There was no issue of a common man in front of these people. Nothing was done for a common man. Common man was suppressed. The poor were forced to do jihad in the name of Allah, but actually it was name of Caliph, and then they collected a lot of booty. Anyway, this went on for almost like 150 years, till they couldn't find no other place to attack, or they were repelled, like they were stopped on the edge of Europe, they were stopped on the edge of Iran, and things like that. So they did all this through barbarism. There were no Geneva Convention back then. You take over a country, you can kill as many men as you want. You can take as many women as you like, and you can take it to your home. I mean, there are some narrations that there is one famous Sahabi, Abdurrahman bin Auf, in one travel, he brought 50,000 slaves. And then they used to free them in return of some money and some favor and like that. So that those barbaric times were ended in 14th century when the Europe awakened and they established democratic values, human values, and then they became stronger day by day. And then the science helped them and they became the superpower. There was no Muslim country in Middle East or anywhere who could compete with them. The Ottomans, they were stopped in Europe. And then later the Ottomans
were so mentally bad and so were under the control of religion that they started decline from end of 17th century or even middle of 17th century. And then they ultimately diminished and then became history. So the Hamas tactic of attacking innocent people, hijacking them, and then thinking that they will get away with this in 21st century, they are the biggest fools. And the Hamas mostly are the bunch of terrorists who even Palestinians don't like. But because they have guns, they are forcing them to live the way they want. Same is with Hezbollah. And their main funders is Iran. So this situation, the world is very well aware that can only end when Hamas ends and can only end when Hezbollah is taken care of and ultimately can only end when Khomeini is made to run from Iran and Iran can salvage its honor, its respect, its talent, its human right. Iran is full of talented people. And there are so many Iranians outside. They all curse these mullahs 24/7. So ultimately, this issue has to be ended. How it will end, the world community knows. But when we look into Pakistan, we see the same mentality. Just last week, this Asim Munir, the Hafizji, the big brain dead journal, he invited the mullahs, they were their right hand. I mean, all kind of sects, even Shia groups were working for GHQ, and they were doing exactly what they wanted them to do. All these mullah gangs were invited. Asim Munir was sitting behind bomb-proof glass. He was so scared of them. The people they created. And then he made a statement where he joked that the no group can be allowed to use force except the government. He misquoted himself. The true statement is that no group can be allowed to use force except GHQ because the government does not have any power. All the police, all the intelligence agencies are in the hand of this GHQ thugs, the low IQ, second or third class pass, which is slightly better than mullahs in IQ. I've said many times that Pakistanis have very smart people with big IQs, but they come in the lowest two cadres. And that is why the country is doomed. A country which was supposed to be promising became a victim of military not immediately, but within 2 years. When General Ayub Khan was made as defense minister, the biggest mistake of Liaquat Ali Khan or whoever was the prime minister. And then after 2-3 years, we saw this Indian mole Modudi, who was sent to Pakistan to make them Muslims. And ultimately they became the worst Muslim in the world. And then he created issue of Qadiani, and then the military came in Lahore. A few hundred people died, and then that was the start of the incursion of military. जैसे एक मिसाल है कि एक अरबी के खेमे में बाहर बहुत सर्दी थी तो एक ऊँट आ गया तो अरबी ने उनसे कहा चलो बाहर जाओ उनसे कह रहे हैं घर बाहर गर्मी है मुझे सिर्फ अपना सर गर्म करना है थोड़ी देर के बाद देखा तो ऊँट अंदर था और अरबी बाहर था एग्जैक्टली विद दिस व्हाट द मिलिट्री डज दैट मिलिट्री आई और पाकिस्तान पर छा गई और वहीं से पाकिस्तान की तबाही शुरू हो गई और आज भी मुझे हैरत की बात यह है कि बाजवा की स्टुपिडिटी और उसके बाद मजीद स्टुपिडिटी ऑफ दिस हाफिज जी is only creating problem for Pakistan. It's almost bankrupt now. There is no money for progress. But they are making good defense colonies, good housing schemes, and they are involved in every housing schemes in Pakistan. Although हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इनको ऑर्डर दिया है कि आप कमर्शियल कामों में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए
مگر یہ اتنے بدمعاش لوگ ہیں کہ نہ سپریم کورٹ کی مانتے ہیں، نہ قانون کی احترام کرتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اب ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ جو نیا منڈیلا ہے نواز شریف، اس کو کسی طرح کامیاب کرائیں، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ بیلٹ باکس کو پہلے سے ہی بھر کر بعد میں جو اصلی بیلٹ باکس ہیں ان کو پھینک دیں گے اور پرانے والے سے رزلٹ اناؤنس کر دیں گے۔ I'm sure before February 8, the result of every constituency in Pakistan has already been prepared and set aside. But they're so stupid that they think that they can get away with that. Because the political stability will not come. Because every indication is that PTI, if allowed to participate in election, will have a landmark victory. They will sweep everybody. 90% of the people will lose their guarantee money. But these people will not learn. They don't have any idea of history. میں نے پہلے بھی کہا ہے، لاہور میں ایک بہت زبردست ہسٹورین ہے ڈاکٹر مبارک علی، حالانکہ وہ ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی ان کا دماغ جو ہے وہ 100% کام کرتا ہے۔ اس سے ایک منٹ بیٹھ کر یہ بات کر لیں، وہ انہیں سمجھا دے گا کہ یہ جو اسٹوپڈ وارئرس ہیں اور یہ اسٹوپڈ ملا جو ہیں، یہ دے آر دا ریزن آف ڈیمائز آف ایوری امپائر، whether it is Abbasid, whether it is Umayyad, whether it is Ottoman, whether it is Mughal, whether it is Spain, you name it. کیونکہ نہ تو ملٹری جو وارئرس ہیں ان میں عقل ہوتی ہے، اور ملا تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان دو چیزوں نے ہی پاکستان کو مروا دیا ہے، اور اب خالی بس اس کا کریا کرم ہونا ہے، جسے ہمارے یہاں کفن دفن کہتے ہیں، وہ بس کام باقی رہ گیا۔ باقی یہ کہ میریکل پر تو میں یقین نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو پاورفل نیشنز ہیں ان کو عقل آ جائے اور ان کو سمجھ آ جائے کہ 2,24 کروڑ جو پاکستانی ہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں یہ چند کروڑ ہیں ملٹری والے اور یہ ملا ہیں جن کی یہ بدماشی تھی کہ جنہوں نے پاکستان کو which was supposed to be secular اور ڈیموکریٹک، اس کو اسلام کی شٹ میں ڈالا، اس کو اس گوبر میں پھینک دیا جس کو ہم عرب اسلام کہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بننے کے 10 سال کے بعد بڑے بڑے پروپیگنڈے، بڑے بڑے ملے اور بڑے بڑے اسلامسٹ ہر جگہ پر کہتے ہیں انڈیا آ رہا ہے، انڈیا آ رہا ہے، اسلام کے نام پر یونائٹڈ ہو جاؤ، قرآن ہمارے ایک ہے، نبی ہمارے ایک ہے، اللہ ہمارے ایک ہے، ہم سب یونائٹڈ ہو جائیں، انڈیا آ رہا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ فوج کا کیا ہوتا، نہ انڈیا آ رہا تھا، نہ انڈیا نے کبھی آنا تھا۔ جس نے بھی انٹرنیشنل قانون پڑھا ہے اسے پتہ ہے کہ ایک ملک پر دوسرا ملک قبضہ نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لاز بنے ہیں اس میں کسی کا کسی پر اٹیک کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، اور پھر اٹیک کرنے کے بعد اس کو آکوپائی رکھنا، یہ تجربہ تو دنیا نے ہر جگہ دیکھا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں بھی دیکھا ہے، انہوں نے ویتنام میں بھی دیکھا ہے، اور وہ یوکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں، جو مطلب اکیڈمکس ہیں، ہسٹورینس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دے کر ملک کو سدھارنے کا غالباً آخری چانس ہے، اور شاید نہیں ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ تباہی کے اتنے قریب چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانا، لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا، کیونکہ یہ جو شٹ ہے اسلام کی، یہ لوگوں کے ذہن میں اتنی فورس کی گئی ہے کہ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 7th سینچری ہے، لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیکار سا اللہ ہے اس نے یہ یونیورس بنائی ہے۔ یعنی آپ بڑے بڑے پڑھے لکھے جو مطلب یو کے میں، امریکہ پر لکھے ہیں، آپ ان کو دیکھو وہ کیسے اسلام کی پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ میریکلس بک ہے، حالانکہ قرآن سے زیادہ اسٹوپڈ کتاب اس دنیا میں نہ کبھی لکھی گئی اور نہ کبھی لکھی جائے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ الرازی نے کہی تھی 1000 سال پہلے، اور اس نے کہا تھا کہ تم اس کو کہتے ہو کہ یہ میریکل ہے، ہم ایسی سینکڑوں کتابیں لکھ سکتے ہیں جو اس سے بہتر ہوں گی، جس میں سچ ہوگا، جس میں اس طرح کے جو ڈرامے نہیں ہوں گے، اس میں جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی، بہتر سیاق و سباق ہوگا اور بہتر میسج ہوگا۔ مگر یہ جو پاکستانی ہیں ان کے ذہن
ضیاء الحق نے جب مدرسوں اسکولوں کا جو سلیبس چینج کیا، اس کی وجہ سے ان کے ذہن جو ہیں بالکل ہی خالی ہو گئے. ان کا کوئی برین سیل جو ہے وہ کام کرتا ہی نہیں ہے. وہ ہر بات یہ کہتے ہیں یہ اللہ میاں نے کیا ہے، وہ یہ اللہ میاں نے. وہ اللہ تو 1500 سال پہلے کی پیداوار. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تھا جنہوں نے یہ اللہ کا ڈرامہ شروع کیا، وہ 3500 سال. This universe is billions of years old. This earth is billions of years old. اور اس کی جو سائنس نے جو اس کی گتھیاں سلجھانے شروع کی ہیں، وہ دے آر سو امیزنگ کہ وہ اللہ میاں میرا ہاتھ اٹھائے گا، یہ ہاتھ جو ہے اس میں ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس آف الیکٹران اس میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ میاں کون سے الیکٹران کو ہلائے گا؟ ہمیں عقل کی بھی کبھی کوئی معیار ہے. انسانوں کو فریڈم آف ایکسپریشن آپ اگر نہیں دو گے، انسانوں کے اوپر پابندی لگاؤ گے. محمد بھائی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ محمد بھائی نہ کبھی اسکول گئے، نہ انہوں نے کوئی تجارت کی، اور نہ کبھی ایکچولی انہوں نے جنگ کی. جو دوسرے عرب ٹرائبس ہیں انہوں نے کو یوز کیا. He had no war experience. He had no business experience. He had no trading experience or any education level. قرآن کی زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ یا تو بائبل سے لی گئی ہیں، یا پارسیوں سے لی گئی ہیں، یا تورا سے لی گئی ہیں، یا اس وقت کا جو کلچر تھا اس کے حساب سے کی گئی. یعنی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر جو قرآنی پینشمنٹس ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ 500 سے 1000 سال پہلے، حمورابی ایک بادشاہ ہوتا تھا اس نے جو رول بنائے تھے، جو لا بنائے تھے، 90% اس سے ملتے ہیں. تو اللہ میاں از سو اگنورینٹ کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے یہ ایوالو ہو رہی ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ اسٹیو جاب آئے گا اور وہ دنیا کو ایسے چینج کر دے گا. تو اصل میں پرافٹ تو اسٹیو جاب ہوا، جس نے who has affected everybody for the good of it. یہ ہے کہ بل کلنٹن آئے گا، وہ اتنا زبردست پریزیڈنٹ ہوگا کہ وہ عربوں کی اور ان کی آلموسٹ صلاح کرا لے گا. اگر وہ صلاح ہو جاتی اور یاسر عرفات یہود براک کے ساتھ معاہدہ سائن کر لیتا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور بیسیکلی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ فلسطینین ایشو جو ہے یہ 10 منٹ کا ایشو نہیں ہے. یہ بیٹھ کر آپس میں یہ طے کر سکتے، کیونکہ فلسطینین تو فلسطینیوں نے بنایا، ساری زمینیں انہوں نے ہی جیوز کو بیچی. جب بیچ رہے تھے، مال بنا رہے تھے، اسے تو کوئی پاکستانی یاد نہیں آیا، حالانکہ پاکستانی بڑے غریب تھے اس وقت. اب جب اسرائیل بن گیا 48 کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے بیت المقدس، اس کو آزاد کرانا ہے. اب ایک ہوتے بیت المقدس تو ویسے ہی آزاد ہے، اسرائیل نے اس پر کبھی قبضہ کیا ہی نہیں، وہ عربوں کے ہی ہاتھ میں ہے. تو یہ کس قسم کا قبضہ ہے؟ اور پھر 92 کی بات ہے، عربوں اسرائیل نے ان کو 50-60 ہزار گنس بھی دی تھی کہ بھئی آپ لوگوں میں امن مکرو، مگر شرط یہ تھی کہ اگر آپ اس مینٹالٹی سے باہر نکل جائیں، یہ جو 7th سینچری فنڈامنٹلسٹ، اس کو آرتھوڈاکس مینٹالٹی کہا جاتی ہے، اس سے باہر نکل جائیں اور جی دنیا میں جینا سیکھیں، you will be better. And Israel was right. کیونکہ اگر یہ 1992 کا جو آسلو ایگریمنٹ ہے اس کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرتے، اپنے ذہنوں کو کلیئر کرتے، تھوڑی سی عقل کی باتیں کرتے، تو آج ہر فلسطینین جو ہے وہ ملینئر ہوتا. ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ لینڈ از. مگر چونکہ عقل اور عرب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جہاں پر عرب ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی، وہاں جہاں عرب ہوگا وہاں ٹیررزم ہوگا، وہاں لوٹ مار ہوگی، وہاں لوگوں کی کو مارا جائے گا. وہ تو بات طے ہے، لیکن سمجھ نہیں ہوگی کہ اپنے معاشرے میں اپنی خواتین کو حق دیں، ان کی عزت کریں. اور یہ جو اسلامک شٹ ہے کہ آپ خواتین کو مار سکتے ہیں، ان کو خیمے رکھ سکتے ہیں، اس کو ختم کریں، ان کو انسان سمجھیں. یہ عربوں میں ہونے والا نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو یہ عذاب لایا گیا ہے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یعنی پاکستانیوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہے تو وہ قائد اعظم ہے، اینڈ ہی واز کمپلیٹلی سیکولر. اگر کوئی انسانی لحاظ سے کوئی آئیڈل ہے تو وہ ستاری دی ہے، جس نے 15,000 ایلیگل بچے جو ہیں پالے ہیں.
20-25 ہزار تو اس نے لاشیں دفن کی ہیں. دس از ہاؤ گریٹ دیٹ پرسن واز. یہ عرب کے جتنے پرافٹ ہیں انہوں نے تو مارا ماری کے علاوہ کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے. یہ سوچنا پڑے گا. یہ ٹائم آ گیا ہے، یا تو آپ کا ٹائم آ گیا ہے یا پاکستان کا ٹائم آ گیا. گاڈ بلیس.